محترم حضرات، پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمام یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلی عورت جو ہیں، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور دنیا کی سب سے پہلی جو عورت ہیں وہ اماں حضرت حوا۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، لیکن شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہو کہ حضرت آدم ہمارے باپ، حضرت حوا ہماری اماں کس قدر نورانی تھے، کتنے خوبصورت تھے، شاید یہ بات آپ نے نہ سنی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے داہنے رخسار میں اتنی چمک تھی کہ آپ کی اس روشنی سے یہ سورج کی چمک بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بائیں رخسار میں اتنی چمک تھی کہ یہ رات میں چمکنے والا چاند بھی ماند پڑ جاتا تھا، اتنے روشن تھے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اتنا نورانی چہرہ تھا آپ کا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے آپ کے داہنے رخسار میں جو نور ڈالا وہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ڈالا، جو اتنا نورانی رخسار تھا آپ کا، اتنا چمکدار رخسار تھا کہ ساری دنیا کو روشن کرنے والا یہ سورج، اس کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور بائیں رخسار میں پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نور ڈالا، تو اتنا حسن تھا آپ کے بائیں طرف بھی کہ یہ رات میں چاندنی بخشنے والا چاند ماند پڑ جاتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اتنا تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ نے اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا نے حضرت آدم پر نگاہ ڈالی، دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو آپ بھی بہت حسین و جمیل تھی، ان کے حسن کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی فریفتہ ہو گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہ العالمین، میں اکیلا تھا، تو نے میرے سامنے جو میرا ایک جوڑا بنایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اپنا لوں اور ان کے قریب ہو جاؤں۔ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے آدم، یہ تمہارا ہی جوڑا ہے، تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن تم اس طرح سے ان کے قریب نہیں ہو سکتے ہو۔ ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب تک تم ان کا مہر ادا نہ کر دو گے اس وقت تک یہ تمہیں نہیں ملیں گی، ہم تمہیں ان کا جوڑا نہیں بنا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، میرے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، میرے پاس سونا بھی نہیں ہے، میں کیا چیز مہر میں دوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، اس شرط کو میں کس طرح سے پورا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے آدم، بڑی اس شرط کو بڑی آسانی سے تم پورا کر سکتے ہو۔ مجھے حضرت حوا کے لیے جو مہر چاہیے وہ دولت کا نہیں، سونے کا نہیں، کسی اور جائیداد کا مہر نہیں چاہیے، بلکہ میری حوا کے لیے، میری اس بندی کے لیے جو میں یہ مہر چاہتا ہوں تم سے، وہ مہر یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو اپنی زبان مبارک سے، ان حوا کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھا، پروردگار عالم نے فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح فرما دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج حوا آدم کی بیوی ہیں اور حضرت آدم حوا کے شوہر ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ہم نے ان کی زندگیوں میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ ان سے دنیا کا سلسلہ شروع ہوگا، ان سے انسانیت کا سلسلہ ہوگا، اور یہ روز بروز ترقی کرتے رہیں گے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا کو وجود ملا ہے تو بھی نبی کے صدقے میں وجود ملا ہے۔ اگر نبی کو پیدا کرنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہیں کیا جاتا، اس دنیا کو سجایا ہی نہیں جاتا، اس دنیا کو سنوارا نہیں جاتا۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی جماعت سے واسطہ رکھنا پڑے گا، ان سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے نیک بندوں کا وفادار بن کر رہنا پڑے گا۔ تو یہ سلسلہ ہم اس طرح شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو زندہ پیر موجود ہیں، تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور جال ساز پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو کہ انہی کے ہاتھ پیر چومنے سے ہماری نجات ہوگی، انہی کے ہاتھ پیر چومنے سے ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، دو زندہ پیر تمہارے گھروں میں موجود ہیں، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ ارے تم ماں کے پیر دباؤ، باپ کے کپڑے دھو، باپ کے جوتوں کو پالش کرو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، تو میں اس بات کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور نبی کے صدقے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقیناً وہ جنت تمہارے لیے ہوگی، یقیناً مغفرت تمہاری ہوگی، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور اسی سلسلے کو جب آگے بڑھائیں تو دین کے، اسلام کے جتنے بھی بزرگ ہیں، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، جتنے بھی جن کو دوست فرمایا ہے، جن کو اپنا ولی منتخب کیا ہے، ان اولیاء کرام سے محبت کریں، اللہ کے دوستوں سے محبت کریں، اور تابعین سے محبت کریں، تبع تابعین سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں تو نبی کے دوستوں سے بھی محبت کریں۔ یقین جانیے اگر ہم نے اللہ کے ان نیک بندوں کی جماعت سے محبت کر لی تو یقیناً ہم نے اللہ سے محبت کر لی، اور اللہ جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔